بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کا سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں فرائض مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح عقائد میں تحریر فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو ممکنہ حد تک اللہ تبارک و تعالی اور اس کی صفات کا عارف ہو، ہمیشہ اس کی عبادت کرتا ہو، ہر قسم کے گناہوں اور مباح چیزوں کی لذات اور شہوات کی مشغولیت سے بچتا ہو۔ یہ ایک حدیث قدسی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے روایت فرمایا ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری علی رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ دو قسم کے گناہ گاروں سے رب تعالی نے اعلان جنگ کیا ہے، نمبر 1 سود خور اور نمبر 2 اولیاء کا دشمن۔ یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اللہ کا بندے سے جنگ کرنا بندے کے برے خاتمے پر دلالت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اعلان جنگ کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کے ولی سے ان کے ولی ہونے کی وجہ سے دشمنی رکھنے کو علماء کرام نے کفر لکھا ہے، لہٰذا اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنا دنیا و آخرت دونوں کی تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا محبوب وہی بن سکتا ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی بھی ادائیگی کرتا ہے، یہ نہیں کہ فرائض چھوڑ دے اور نوافل ادا کرتا رہے اور رب تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اس لیے کہ جو فرائض چھوڑے گا فاسق ہوگا، اور جو فاسق ہوگا وہ کیسے محبوب الہی ہو سکتا ہے؟ نوافل چونکہ بندہ اپنی طرف سے بخوشی ادا کرتا ہے، اس لیے فرائض کی ادائیگی کے علاوہ نوافل ادا کرنے والا محبت کا مستحق ہوتا ہے، اور پھر جو شخص رب تعالیٰ کا محبوب بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس بندے کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے جیسے بندہ اپنے اعضاء کی خود حفاظت کرتا ہے اور انہیں ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کی دعا رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ دعائے رب کریم ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی پابند بنائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔